آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے اہم کیسز اور اہم ڈیولپمنٹ اور فیصلے ہوئے ہیں. فرد جرم عائد ہو گئی اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلنا تھا اس پہ سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ تھا جس کی جو سربراہی تھی وہ جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے, انہوں نے ان کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 5 رکنی بینچ کی جس وقت فارمیشن ہوئی تو اس وقت بھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور میں اس فیصلے کو آئین سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے, پاکستان کے آئین کے لیے, قانون کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے خاص طور پہ, کہ جہاں پہ آرٹیکل 8 پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, بیسک رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے, کہ ایسا کوئی قانون جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو اس کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور آج ایسے ہی ہوا. یہ جو 2D1 کی ہے, یہ آرمی ایکٹ بننا تو اس وقت نہیں تھی, یہ بعد میں ایک خان صاحب نے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل وہ لے کے آئے دور امریت میں اس امینڈمنٹ کو, اور آج ان کا پوتا وہ جو کہ بطور جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اس نے یہ پٹیشن فائل کی, آج اسی کو ان کے پوتے نے انڈو کروا لیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک تاریخی حقیقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. ہمارا پاکستان بار کونسل کا جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے ڈے 1 سے یہ سٹینڈ تھا کہ آرمی کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور سیولینز کا ٹرائل سیولین کورٹس میں ہونا چاہیے. یہ جو عدالتیں ہیں ابھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو قائم کی گئی ہیں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک یہ بہتر فیصلہ ہوا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا حسن رضا پاشا صاحب کے فارمیشن جب اس بینچ کی ہوئی. جہانگیر صاحب, فارمیشن پہ ہی سوالات اٹھتے ہیں. جب کوئی بینچ فارمیٹ ہوتا ہے, بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے سے ہی ہمیں معلوم تھا اس کی فارمیشن کے بعد, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فارمیشن ہوئی ہے بینچ کی یہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا؟ اور چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے آج کے اس فیصلے کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے اس پہ اعجاز الاحسن صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس آرٹیکل 175 کے تحت قائم ہونے والی عدالتیں نہیں ہیں. اگر ایسا ہے تو 2015 کے جس کیس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, یعنی جو مینشن کیا ہے, اس میں بھی سویلین کے ٹرائل چلے تھے, تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, بینچ کی فارمیشن تو اس لیے بنی ہے کہ اس میں سے جو 4 ممبر بینچ تھے انہوں نے پہلے آلریڈی کیس سنا ہوا تھا, وہ کافی اس پہ آرگومنٹ ہو چکے تھے, اور اٹارنی جنرل کے آخری آرگومنٹ رہتے تھے. اس وجہ سے محل یہ دوبارہ, کیونکہ اگر زیادہ بندے اس میں اور ڈال دیتے تو پھر دوبارہ ری ہیئرنگ ہوتی شروع سے کیس کی. تو ایک اور دوسرا گورنمنٹ نے خود بھی اس کیس کو جلدی نپٹانے کے لیے آج ایک اور درخواست جو ہے وہ ڈالی, جس پہ بڑی وکیل صاحب کی بھی بڑی ان کو باتیں سننی پڑی کہ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اور جن کی وجہ سے اپلیکیشن ان کو ایفیڈیوٹ ساتھ نہیں ہے. تو میں حل اس درخواست میں کورٹ کے ذہن میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ یہ جو فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ نے خود اپنے پاؤں پہ جا کے کلاڑی ماری ہے کہ 9 بندوں کی درخواست ڈال دی جا کے کہ جی یہ بندے کہتے ہیں ہمیں یہ ٹرائل قبول ہے, یہ بڑا اچھا ٹرائل ہو رہا ہے, ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں بینچ کے ذہن میں ظاہر ہے وہ بھی آپ 64-65 سال, کسی کی 62 سال عمر ہے, تو آپ وہ سمجھتے ہیں سارے نظام کو بھی, سسٹم کو بھی, یہاں سے ہی ہو کے اوپر گئے ہیں. تو اس میں ایک تیزی کی یہ بھی وجہ ہے کہ انہوں نے خود جا کے اور پھر اس کو کوئی سیٹسفائی جواب بھی نہیں دے سکے کہ آپ نے ان بندوں کو ملے ہی نہیں ہے تو ان کی اپلیکیشنیں آپ نے کس طرح ڈالنی ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وکیل صاحب کو کہ اگر کوئی بندہ کسٹڈی میں ہے, کسی کی آرمی کی کسٹڈی میں ہے, تو اس کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کس طرح سائن کرانا پڑتا ہے. ایز اے وکیل اس کو پتا ہونا چاہیے تھا, اور وہ تیاری انہوں نے کوئی محل میں اس پہ نہیں کی. تو دوسرا اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 پہ بھی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکے. تو obviously اس کا فیصلہ تو پھر یہی آنا تھا. اور یہ میرے حال میں جو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ دیکھو ٹرائل سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ٹرائل نہ کرے, تو یا تو ہمارے سول سسٹم پہ, وہ سول سسٹم اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, جو فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سول کورٹ میں ٹرائل نہ ہو تو پھر سول کورٹوں کو سب کو ختم کر دیں. اگر سول کورٹوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے
تو پھر آپ سائفر کا ٹرائل تو آپ سول کورٹ میں کر رہے ہیں، اور یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹرائل بنتا ہے ملٹری کورٹ میں، ملٹری کا بندہ ہے تو اس کا کریں، اگر سویلین ہے اس کا ٹرائل نہیں بنتا تو یہ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھ